اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحتوں کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کے ٹاپک کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، ولیوں کی روح میں بسا وجدان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی تھی رب سے چاہتیں، کچی تھی رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ باطل کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی، باطل کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا۔ اے انسان حیرت ہے تیری قسمت پہ، کس طرح پیدا ہوا تھا خوش نما، ویران مر گیا۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ میرا ٹاپک ہے یہی اپنے اندر چینج لے کر آنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی آپ نے اپنے دل سے سوال کیا ہے کہ آخر ہمیں برائی کی طرف کون دھکیلتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے اندر خواہش جگاتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں نیکی سے روکتا ہے اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت یہ ہے کہ ایک اور دشمن بھی ہے جو شیطان سے زیادہ قریب ہے، جو ہمارے اندر رہتا ہے، اور وہ ہے نفس۔ یعنی نفس کی اصل فطرت یہی ہے کہ یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن نفس اندر سے ابھارتا ہے۔ شیطان کان میں سرگوشی کرتا ہے، لیکن نفس دل کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، مگر نفس اس بہکاوے کو اپنا لیتا ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اصل جہاد، اصل جنگ جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا شیطان ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے جھوٹ بولو؟ نہیں، بلکہ نفس کے اندر کی لالچ، ڈر یا مفاد اس کو جھوٹ پر مائل کرتے ہیں۔ جب انسان حرام کھاتا ہے تو کیا شیطان پلیٹ میں حرام ڈال دیتا ہے؟ نہیں، یہ نفس کی خواہش ہے جو دل میں جنم لیتی ہے۔ جب انسان غصے میں بے قابو ہو کر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اگر پہچانا نہ جائے تو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قول منسوب ہے، میں نے اپنے نفس کو پہچانا تو مجھے اپنے رب کی معرفت نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو، انسان کے دل میں دو آوازیں آتی ہیں، ایک جو خیر اور نیکی کی طرف بلاتی ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے، دوسری جو برائی اور خواہشات کی طرف دھکیلتی ہے، یہ نفس کی آواز ہے۔ اور ہمارا امتحان یہی ہے کہ ہم کس آواز کو سن کر چلتے ہیں۔ اگر شیطان دنیا میں نہ بھی ہوتا تب بھی انسان گناہ کرتا، کیونکہ نفس موجود ہے۔ شیطان کو تو قیامت کے دن
ایک بار قید کیا جائے گا، مگر نفس ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس پر قابو پا لیا وہی کامیاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اسے۔ سورہ شمس سورہ نمبر 91 ورس نمبر 9۔ بے شک وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہی ناکام ہوا جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ یعنی اصل کامیابی دولت یا شہرت نہیں بلکہ نفس کی صفائی ہے، اور اصل ناکامی یہ نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے، بلکہ اصل ناکامی یہ ہے کہ نفس گناہوں میں ڈوبا رہے۔ جب انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنے نفس کو قابو کرتا ہے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یہی فرق ہے نفس کے غلام اور نفس کے مالک میں۔ تو آج کے اس سفر میں ہم سب مل کر یہ سمجھیں گے کہ یہ نفس ہے کیا، یہ ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اسے کیسے قابو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھو، جس نے نفس کو قابو کر لیا اس نے دنیا بھی پا لی، دین بھی پا لیا، اور آخرت بھی سنوار لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی اور مشہور آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ورس نمبر 53۔ یعنی نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آئی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ خواہشات ہو، غصہ ہو یا دنیا کی لالچ۔ یہ حقیقت ہے کہ نفس ہمیشہ نیچے کھینچتا ہے، زمین کی خواہشات کی طرف، اور اگر انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے تو پھر وہ دین کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں ایک اور جگہ نفس کا دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے۔ اے نفس جو مطمئن ہے، واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر۔ سورہ الفجر سورہ نمبر 89 ورس نمبر 27 and 28۔ یہاں ہمیں ایک اور پیغام دیا گیا ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف نہیں رہتا۔ جب انسان مسلسل ریاضت، عبادت، ذکر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو یہی نفس جو برائی پر اکساتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا نفس پھر اللہ کے قریب ہو کر سکون میں آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ نفس پر قابو پانے کی اہمیت کو ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو آپ نے فرمایا، یہ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اس حدیث کی معنوی اہمیت ناقابل بیان ہے۔ بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ کبھی کبھار ہوتی ہے، جبکہ نفس کے خلاف جنگ ہر لمحہ اور قدم قدم پر جاری رہتی ہے۔ یہ ایک مستقل اور مسلسل جدوجہد ہے۔ بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ ایک مجاہد جو اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا، وہ میدان جنگ میں دنیاوی لالچ، شہرت اور ریاکاری جیسی باطنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا مجاہد جو نفسانی خواہشات کو کچل کر خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ ظاہری اور باطنی دونوں فتوحات کا حقدار ہے۔ یہ حقیقت واضح کرتی ہے
کہ جہاد اکبر نہ صرف ایک روحانی ترغیب ہے بلکہ یہ جہاد اصغر کی بھی ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر تمام ظاہری اعمال بے اثر اور بے مقصد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نفس پر قابو پانا دین کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ یعنی اگر تم نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے دی یہ بڑی بات ہے، لیکن اگر تم نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ظاہری دشمن سامنے ہوتا ہے لیکن یہ نفس چھپا ہوا دشمن ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اہل اولیاء اور علماء کا قول، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس وہ گھوڑا ہے، اگر قابو میں آ جائے تو تمہیں جنت تک پہنچا دے گا، لیکن اگر بے لگام ہو جائے تو دوزخ میں گرا دے گا۔ یعنی نفس کو سدھارنے کے لیے مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسے قابو نہ کریں تو یہی نفس انسان کو اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ نفس کی اقسام کا اشارہ، قرآن میں نفس کی مختلف حالتوں کا ذکر آیا ہے۔ نفس امارہ جو برائی پر اکساتا ہے، نفس لوامہ جو برائی پر ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو اللہ کے ذکر سے سکون پا لیتا ہے۔ دوستو، یہ نفس بالکل ایسے ہے جیسے اندر کا دشمن۔ اگر آپ اسے کھلا چھوڑ دیں تو یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان تو باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے لیکن یہ اندر سے کھینچتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان گناہ کرے تو اندر سے ضمیر جاگتا ہے، دل کہتا ہے یہ غلط کیا ہے، اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گی۔ یہ نفس ہمیں سنبھالنے والا ہے، جیسے الارم بجتا ہے تو آپ کو جگاتا ہے، ویسے ہی نفس لوامہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ توبہ کر، رک جا، سنبھل جا۔ مثال، ایک نوجوان اگر برائی کی طرف بڑھتا ہے لیکن دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، یہ نفس لوامہ کی نشانی ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کیونکہ جب ضمیر زندہ ہو تو امید بھی زندہ رہتی ہے۔ نفس مطمئنہ، سکون والا نفس، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، خوشی آئے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے، دنیا کی لذتیں دیکھے تو دل نہ للچاتا ہے۔ یہ نفس انبیاء، اولیاء اور صالحین کا نفس ہے، ان کے دل میں سکون اور نور ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نفس ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور کبھی یہ اللہ کی یاد میں مطمئن ہو کر نورانی ہو جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کس طرف موڑتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو قابو کر لیا تو یہی نفس ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ گناہوں کی جڑ نفس ہے، ہر برائی کی ابتدا نفس سے ہوتی ہے۔ تکبر، انسان خود کو بڑا سمجھے، دنیا پرستی، دل آخرت کو بھول جائے، شہوت انسان حدود پھلانگنے لگے، یہ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نفس انسانی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہر برائی اور گناہ کی جڑ ہے۔ یہ انسان کو تکبر، دنیا پرستی اور شہوت جیسے ملحق باطنی امراض کی طرف کھینچتا ہے جو اسے اللہ کی بندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ نفس کی خواہشات پر مبنی گناہ بار بار ہوتے ہیں، جبکہ شیطان کے وسوسوں سے پیدا ہونے والے گناہ اکثر مختلف اور بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مقصد صرف کسی نہ کسی طرح انسان کو گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔
تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں نفس کی پیروی نے انسان کو تباہی اور رسوائی کی انتہا تک پہنچا دیا۔ فرعون، اس کا تکبر اور رونت اس کے نفس کی انتہا پسندی کا مظہر تھی۔ فرعون نے اپنے تکبر کی وجہ سے نہ صرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا بلکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دے دیا۔ اس نے اپنی بادشاہت اور طاقت پر اتنا غرور کیا کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو فراموش کر بیٹھا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ قارون یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے دنیا پرستی اور مال کی ہوس میں اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ جب اسے نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا کہ یہ مال تو اسے اس کی ذاتی علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کے لالچ نے اسے اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی پر اکسایا اور بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ ابلیس، اس کی تباہی کا سبب صرف ایک گناہ یعنی تکبر تھا۔ اس نے ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ یہ خود پسندی اور انا پرستی کی انتہا تھی جس نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا اور اسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ان مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نفس کا حقیقی خطرہ محض دنیاوی لذتوں میں نہیں بلکہ ان چیزوں پر فخر اور غرور میں ہے جو اسے دوسروں سے بہتر ہونے کا فریب دیتی ہیں۔ نفس اس عبادت کو بھی تکبر کا ذریعہ بنا سکتا ہے جو ابلیس کے پاس تھی، اس طاقت کو بھی جو فرعون کے پاس تھی اور اس دولت کو بھی جو قارون کے پاس تھی۔ ان تمام واقعات میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نفس نے ہر بار خود کو حقیر بندگی سے بلند سمجھا اور اپنے اندر کے بادشاہ کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا۔ حقیقی خدا پرستی دراصل نفس کی اس خواہش کو کچلنا اور ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا۔ نفس پرستی در حقیقت بت پرستی ہے اور اس سے نجات ہی خدا پرستی کی راہ کھولتی ہے۔ ایک شخص اپنی خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے اور حرام کمائی کرتا ہے۔ کوئی شہرت کے نشے میں نیکی بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی غصے میں آ کر اپنے ہی گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سب نفس کی غلامی ہے۔ اگر انسان نفس کے پیچھے چل پڑے تو وہ فرعون، قارون اور ابلیس کی راہ پر جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان نفس کو قابو کر لے تو وہ انبیاء اور اولیاء کی راہ پر جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ ابھی ہم نے نفس کے خطرات سنے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نفس کا علاج بھی ہے۔ 5 بڑے نسخے جن سے نفس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تزکیہ، دل کی صفائی۔ قرآن میں ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کے ذریعے دل کو صاف کرنا۔ جیسے کپڑا بار بار دھونے سے سفید ہوتا ہے، ویسے ہی دل ذکر اور تلاوت سے چمکتا ہے۔ نمبر 2، صبر، خواہش پر قابو رکھنا۔ نفس ہمیں جلدی لذت چاہتا ہے، لیکن صبر انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ آنکھ غلط چیز دیکھنا چاہے، صبر کر لو۔ زبان گالی دینا چاہے، صبر کر لو۔ دل حرام مال کی طرف بڑھے، صبر کر لو۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ نمبر 3، ریاضت، نفس کی تربیت کرنا۔ ریاضت کا مطلب ہے نفس کو سختی دینا تاکہ وہ قابو میں آ جائے۔ عبادت زیادہ کرو، روزہ رکھو، کم کھاؤ، کم سو، زیادہ جاگو۔ مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھلاتا تاکہ وہ سرکش نہ ہو۔ نمبر 4، صحبت اولیاء، صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے نفس خود بخود نرمی اختیار کر لیتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو،
کیونکہ ان کی خوشبو دل کو بدل دیتی ہے۔ نمبر 5، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا علاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر آپ کی اطاعت میں جیتا ہے۔ حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس کے قیدی نہ رہیں تو تزکیہ کریں، اگر چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں تو صبر کریں، اگر چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو تو ریاضت کریں، اگر چاہتے ہیں کہ روح روشن ہو تو اولیاء کی صحبت اختیار کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ یہی نفس کی اصلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو نفس پر قابو پانے کی ایک بہترین مثال ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ جنگ کے دوران آپ اپنے کافر دشمن پر غالب آ گئے اور اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عین اسی لمحے اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو شدید غصے اور رد عمل کا باعث بن سکتا تھا، لیکن اس کے برعکس آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب اس دشمن نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس میں ذاتی غصہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اگر میں تمہیں اس حالت میں قتل کرتا تو یہ میرا عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ میرے نفس کی تسکین کے لیے ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری عبادت میں نفس کی پیروی کی آمیزش ہو۔ اس واقعے سے یہ گہرا سبق ملتا ہے کہ جہاد کا مقصد صرف بیرونی دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے۔ اس واقعے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہے کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ ایک اور واقعہ، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے، سب کچھ تھا مگر دل بے چین۔ ایک دن شکار پر گئے تو اچانک ایک آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تم اسی لیے پیدا ہوئے تھے، کھانے پینے اور کھیلنے کے لیے؟ یہ سنتے ہی ان کے دل میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے۔ سالوں ریاضت کی، کم کھایا کم سویا اور نفس کو مارا، پھر وہ اللہ کے محبوب ولی بنے جن کے قدموں میں دنیا آ کر جھک گئی۔ نفس کے مقابلے کی حکمت۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے بھوک بہترین دوا ہے۔ عبادت کی مشقت نفس کو توڑتی ہے، خاموشی اور ذکر دل کو پاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل نفس کو عاجز کر دیتا ہے۔ اصل جہاد جہاد بن نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے لیکن صوفیہ نے اسے دل کی گہرائیوں سے مانا ہے، یعنی اصل جنگ وہ نہیں جو دشمن کے خلاف تلوار سے لڑی جائے، بلکہ اصل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے اندر کے دشمن یعنی نفس کے خلاف لڑے۔ اپنے دل کو دیکھیں، کیا میرا دل صاف ہے یا حسد، تکبر اور لالچ سے بھرا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات کو قابو کریں۔ کیا میں اپنی زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے روک رہی ہوں؟ اپنے عمل کا جائزہ لیں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیتی ہوں یا اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہی حقیقی مجاہد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کو مارو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جب اپنے نفس کو قابو کیا تبھی مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ ایک روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آج میں نے کیا کیا، خیر یا شر۔
2. ذکر الہی کو زندگی کا حصہ بنائیں. 3. صبر اور شکر دونوں کو اپنی عادت بنائیں. 4. اولیاء اور صوفیہ کی صحبت کو اختیار کریں اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا چراغ بنائیں. یاد رکھیں کہ جو اپنے نفس پر قابو پا گیا وہی اللہ کے قریب ہو گیا. یہی اصل کامیابی ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، مال اور دولت مٹ جائیں گے، شہرت و عزت سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ ہمیں بھی اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین.